کہ اللہ کے نزدیک اس پیغمبر کی اطاعت کے بغیر اب اس کی شفاعت نہیں ملے گی، مگر مدر ٹریسا پھر بھی اللہ کے اس رسول کو مان نہیں رہی۔ مدر ٹریسا کتنی ضدی ہے، کتنی سٹپ آن ہے، وہ ساری انرجی مخلوق کی خدمت میں لگا رہی ہے۔ اللہ میاں نے کہا اچھا میں انصافی نہیں کرتا، جن کے لیے کام کر رہی ہو وہ تمہیں بہت عزت ہے، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، میرے ساتھ تو ناانصافی کی، میرے تو دوست کو دھتکار دیا، مانتے جانتے ہوئے بھی تم نے میرے محبوب ترین شخصیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاں تجھے خلق سے محبت ہے، خلق تجھے بڑی تعظیم دے گی، تو نے خلق کی خدمت کی ہے، خلق تیری خدمت کرے گی۔ تو حضرات محترم، اصولاً اگر آپ دیکھا جائے تو مدر ٹریسا کا کوئی حق اللہ پہ نہیں بنتا۔ مدر ٹریسا کا جو حق بنتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو مکمل واپس کر دیا ہے، اور آج دنیا کی ہر اخبار کی وہ زینت ہے۔ جتنی پروجیکشن وہ مانگ سکتی تھی اس کو ملی ہوئی ہے، جتنی عزت اس کو اس سلے میں دی جا سکتی تھی اس کو دی گئی ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ اللہ سے کیوں مانگتی ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتا۔ وہ جنت کیوں مانگتی ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، جو اس کو چاہیے اس کو ملا ہوا۔ سوال ہے، اسلام میں تصوف کا کیا مقام ہے اور اس کا کہاں اور کیسے ذکر ہے؟ اسلام میں تصوف کا وہی مقام ہے کہ جو مسلم اور مومن کے مقامات ہیں، کہ اگر اللہ کے ارادے سے عبادات آپ کریں گے تو آپ صوفی ہیں، مومن ہیں، اور اگر اللہ کے لیے اعمال شرع کا نفاذ نہیں ہو رہا تو آپ مسلم ہیں۔ حضرت سعد حضور گرامی مرتبہ کے پاس کھڑے تھے، ایک اعرابی آیا، آپ نے اس کو کم مال دیا، سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن ہے، فرمایا سعد بلکہ مسلم ہے، فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے یہ مومن ہے، فرمایا نہیں سعد یہ مسلم ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا سعد تو مجھ سے اس بات پر جھگڑتا ہے جو میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ تو صوفی جو ہے ہم مانیے مومن ہے، اور مسلم جو ہے ایک ابتدا کرنے والا مسلمان ہے، دونوں میں ڈسٹنس صرف نیات کا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تو اگر آپ نیت سے ایک عمل سر انجام دے رہے ہیں، صوفی کوئی انوکھی شے نہیں، کوئی عجیب و غریب ہستی نہیں، کوئی میریکولس بینگ نہیں، ایک ایسا صاف ستھرا انسان ہے جس نے ترجیحات میں اللہ کو اولین ترجیح بنایا اور اسی کے لیے اپنی زندگی کی ترجیحات مرتب کی۔ وہ زندگی میں نارمل انسانوں کی طرح رہا، مگر کبھی بھی اس کے پس منظر ذہن سے اللہ کی ترجیح گئی نہیں، اس لیے خدا نے اسے زیادہ پسند کیا، ورنہ کوئی اور ٹریڈیشن صوفی میں پائی نہیں جاتی۔ جو مشقتیں آپ دیکھتے ہیں یہ صوفی کا حصہ نہیں ہے، یہ آرڈرز کا حصہ ہے، یہ آرڈرز کا حصہ ہے۔ صوفی غیر معمولی اس لیے ہوا کہ جب علم و ادب کے رستے بند ہو گئے تو صوفیاء نے جسمانی مشقت شروع کر دی کہ شاید اس طریقے سے خدا ملتا ہوں۔ آج تک ویسے جسمانی مشقت سے خدا ملا نہیں، اس لیے کہ اللہ میاں نے خود ہی بیان کر دی کہ لا سرورۃ فی الاسلام لا رہبانیۃ فی الاسلام، نہ اسلام میں رہبانیت ہے نہ اسلام میں فاقہ ہے۔ ابھی آپ میرے ساتھ اچھا کھانا کھائیں۔ سوال ہے کہ مسلمان برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں بیت المقدس کی آزادی کی، کشمیر کے لیے اور اپنے مسلمانوں کے بول بالا ہونے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کر رہا، بلکہ اس کے برعکس مسلمانوں کو ذلت اور حقارت کا سامنا میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ یہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، ماکروا وماکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ مسلمان it is just because God is a little more clever than you Muslims۔ آپ اس کو ڈاج کر رہے ہیں مسلسل، اس آپ کی ترجیحات اور ہیں، آپ خدا کو لاسٹ مینز آف یو سی وہ ایک ایسی حیثیت دیتے ہیں، پہلے دنیاوی تمام طریقے پورے کر لیے،
पूरी कोशिश कर ली, जब कोई तरीका पूरा ना हुआ तो जहन में है कि यार एक अल्लाह है, चलो उसको भी ट्राई कर लो। आपने उसे भी एक ट्राई दी, जो अगर काम हो गया तो आपने कहा यार हैरत है, अल्लाह तो है, और अगर ट्राई नहीं हुई तो देखे अल्लाह भी देख लिया। अब परवरदिगार आलम आपके इस मकर फरेब को अच्छी तरह जानता है, और वो उसको अच्छी तरह पता है कि इस वक्त मुसलमानों में मैं तरजीह अव्वल नहीं। वो बड़े पक्के मुसलमान है माशाअल्लाह सऊदी अरब के, उनका बयान आपने सुना होगा कि हमारी हिफाजत तो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। और जहां भी मैं अभी आपसे कह चुका हूं कि खुदा का कानून 3rd डिग्री पे पड़ा हुआ है। उधर आप अनवर सादात का बयान मरहूम का सुन लीजिए कि जी तसव्वुफ खुदा की पहचान तो सारे मज़ाहब में मुमकिन है। जब अगर यही कुछ मुसलमान हैं जिनकी कमिटमेंट जो है कतन खुदा के साथ नहीं है, सिर्फ एक मेक बिलीफ, सिर्फ एक मेक बिलीफ, एक इंस्टीट्यूशनल नॉमिनल हेड के तौर पे अल्लाह को अगर आपने जानना है तो मेरा ख्याल है कि वो जो ये दावा करता है कि इन्नी आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तमून, उसको आप धोखा नहीं दे सकते। इसलिए आप उसके साथ मकरे दुआ करते हैं, वो आपके साथ मकरे जिल्लत कर जाता है। इसमें हमारा कसूर है, अल्लाह का कोई। जिस दिन मेरा ये यकीन है कि एक साफ सुथरी कमिटमेंट के साथ मुसलमान खुदा को पलटेगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को जिल्लत और रुसवाई से आशना नहीं कर सकती। उम्मीद है कि कम से कम 2-4 ही अपनी प्रायोरिटी सीधी कर ले तो भी बड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो भी बड़ा इफेक्ट हो सकता है। सर, मौसीकी और तस्वीर के बारे में बहुत से सवाल आते हैं कि मौसीकी के बारे में तो बड़ी रुकावट है कि म्यूजिक, खासतौर पे पॉप म्यूजिक, जबकि कवाली और नात खानी जो है वो उन्हीं ट्यून्स पर है। और दूसरी बात का ये जुमले से मुझे इख्तिलाफ है जो आपने कहा कि खास तौर पर पॉप म्यूजिक, वजह ये कि पॉप म्यूजिक का तो फिर मुझे कोई मकसद नजर आता है कि इधर उधर एक्सरसाइज तो हो जाती है, मगर ये जो पुराना तरीका है म्यूजिक का, ये तो महज वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अगरचे मैं बड़ी मुद्दतों क्लासिकल मौसीकी में इंटरेस्टेड रहा, तो मौसीकी की किसी फॉर्म को दूसरी फॉर्म पे तरजीह नहीं दी जा सकती। जमाने और टेम्पर के मूड के साथ साथ अगर बाप क्लासिकल पसंद करता है तो बेटा पॉप करता है, तो ऑब्वियसली इसलिए कि अब इस उम्र में बाप तो बेटे की तरह पॉप नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता होता तो मैं दावतन कहता हूं कि बाप भी पॉप म्यूजिक को पसंद करता। तो मौसीकी की एक सिन्फ और दूसरी सिन्फ पर तो कदगन नहीं लगाई जा सकती। अलबत्ता मौसीकी जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर आपको खुदा से गाफिल कर ले तो मज़ामीर और मौसीकी वाकई आपके लिए लानत और मुसीबत है। और अगर आप मौसीकी के होते हुए भी अहकामात खुदावंदी की मुताबिक करते हैं और उसमें आपकी दिलचस्पी जो है उस आपके बेसिक कंसर्न को मजबूर नहीं करती, तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है। और वैसे भी हुजूर गिरामी मर्तबत के ज़माने में दफ बजाई गई, गाने वालियाँ थी, बल्कि एक हजूर की गुलामा की शादी थी और उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला के पास हुजूर आए तो फरमाया कि आयशा साथ इसके गाने वालियाँ नहीं भेजी। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा या रसूलल्लाह मैं समझी कि आप बुरा मनाएंगे, तो फरमाया कि ये तो इनका रस्म और रिवाज है, तो कम से कम एक शहादत तो मिलती है। तो लोक और फोक म्यूजिक पर कोई ऐसी कैद नहीं। बाकी दूसरी बात कि यही हुक्म बायने ही शायरी पे लागू होता है कि शायरी जो है अच्छी भी है, शायरी बुरी भी है। तो चूंकि शायरी पे हुजूर ने हतमी राय दे दी है, इसलिए तमाम एस्थेटिक फील्ड्स में ये ओपिनियन जाएगी कि मौसीकी अच्छी भी है, मौसीकी बुरी भी है। तसव्वुफ में मौसीकी को बहैसियत एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया। अहले चिश्त जब इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि एस्थेटिक इंडिया की बड़ी हैवी थी,
लोग बेसिकली सेंटिमेंटल थे और मौसीकी में दुख दर्द और गम भुला लेते थे, तो उन्होंने कव्वाली की इख्तरा की, इजाजत निकली, हत्ता के मौसीकी में बहुत बड़ा राग भी एक बड़े सूफी का ही है। अमीर खुसरो ने राग अहमद को दरियाफ्त किया या ईजाद किया। तो मगर जो पढ़े लिखे सूफी हैं वो मौसीकी को आसिरा समझते हैं, एक लोकल डिपेंडेंस समझते हैं कि अगर आपके दिल पे आज़ूदगी है और आप एक गाना सुन के उस आज़ूदगी को दूर कर लेते हैं तो ये आपकी हैबिट फॉर्मेशन बन जाएगी कि जब भी आपको कोई ज़हनी कोफ्त हुई, डिस्टर्बेंस हुई, तो आप मौसीकी सुनने चले जाएंगे बगैर कोई बेहतर तरीका इस्तेमाल किए। तो वहां पर शेख सैयद हजवेर फरमाते हैं कि मेरे दिल पे इस्तराब था और मैं अपने शेख के हुजूर गया और मैंने कहा कि समा का बंदोबस्त कीजिए। तो मेरे शेख ने मेरे लिए समा का बंदोबस्त किया। तो जब मुझे करार आया तो मैं उठ के चला, तो मेरे शेख ने मुझे पीछे से आवाज दी कि ऐ अली बिन उस्मान, एक वक्त आएगा कि तुझे समा में और कव्वे की आवाज में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। क्योंकि मौसीकी, ये शेख उस आउट ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि अगर आप डिपेंडेंसेस काट देंगे और अपने सेल्फ को, इस तरह को इन छोटी छोटी डिपेंडेंसीज में नहीं डालेंगे तो आप आउट ग्रोथ के जरिए एक बेहतर और मुकम्मल इंसानियत की तरफ हरकत करेंगे और आपकी मेच्योरिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप इधर ही रुक गए और मौसीकी में ही दफन हो गए और इसी के रिकॉर्ड सुन सुन के सर धुनते रहे तो ये यकीनी बात है कि अगला शऊरी मरहला आप कभी तय नहीं कर सकते। इसलिए सूफिया मुअज़्ज़ज़ जो है, जो बड़े सूफिया है, उस्ताद सूफिया, वो समा को ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। जो नॉर्मल सूफिया है वो इसे इख्तियार भी करते हैं, इसको सुनते भी हैं, मामलात दोनों तरफ एक जैसे। इसलिए मैं भी इसे समझता हूँ, यही कुछ मेरा भी मसलक ये है कि इट इज गुड एंड बैड बोथ। अगर आपकी तवज्जो का गालिब हिस्सा ये ले जाएंगे तो इट्स बैड, अगर इट इज जस्ट ए मोमेंटरी रिफ्लेक्शन ऑफ योर टेम्पर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सर एक क्वेश्चन है, क्या अज़ल से अबद तक खुदा को कोई देख सकता है? क़यामत के दिन आम लोग, जिसमें औरतों को भी शामिल किया जाए, ये भी खुदा से मिल सकेंगी या यही तजस्सुस रहेगा? ये पहला हिस्सा है, उसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा। साहब इसके बारे में तो परवरदिगार ने बड़ी वजाहत से कहा कि चूंकि तुम्हारे विजन में वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मुझे देख सके, तो तुम्हारी बसारत तो मुझे नहीं देख सकती, मगर तुम्हारी बसीरत मुझे महसूस कर सकती है। तो खुदा को हवा की तरह देखा जा सकता है। अगर आप हवा को देख सकें तो खुदा भी देखा जा सकता है, मगर हवा न दिखाई देने के बावजूद अपने पूरे असरात रखती है कि वो महसूस होती है, छुए तो पता लगता है, तेज चले तो सरसर है, हौले चले तो बादे नसीम है, बहुत भारी मिकदार में हो तो ये तूफान है। और इस तरह यानी हवा के हर पैटर्न को इंसान महसूस कर सकता है। इसी तरह परवरदिगार को बगैर एक नजरी शहादत के आप महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मगर पूरी कायनात की हिस्ट्री में सिर्फ एक इंसान ने बशरी नजरों से सिर्फ एक शहादत कामिला है अल्लाह के ऊपर, वो वाक़या महराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाए उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका के तमाम मुसलमान उलमा इस बात पे मुत्तफिक है कि रसूलुल्लाह ने शब महराज में अपने रब को देखा, और यही एक हमारे पास शहादत मुतलक मौजूद है अल्लाह के विजन की। मगर क़यामत के दिन तो नहीं, अलबत्ता जन्नत में दाखिले के बाद जुमे के रोज सारे लोग अपने परवरदिगार को देख सकेंगे, ख्वाह वो औरतें हो या मर्द। तो पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे देखेंगे? फरमाया जैसे हल्की सी बादलों की औट में तुम चांद देख। सर इसका दूसरा हिस्सा है
عالم برزخ سے ارواح کیا واپس آتی ہیں اور ٹیچنگ بھی کرتی ہیں؟ عالم برزخ دو ہیں، ایک کو برزخ کبریٰ اور ایک کو برزخ صغریٰ کہتے ہیں۔ برزخ ایک ایسا عالم ہے جسے آپ نان ایگزسٹنگ میٹیریل ایگزسٹنس کا عالم کہتے ہیں، جو اوپر سے ارواح آتی ہیں، وہ اس عالم میں رکتی ہیں۔ تین عالم ہیں، ایک بغیر شکل و صورت کے عالم ہے، اور ایک عالم ہے جہاں شکل موجود ہے اور وزن نہیں ہے، اور ایک عالم ہے جہاں شکل و صورت و وزن تینوں موجود ہیں۔ یہ وہ آپ کا عالم ہے جہاں آپ کا وزن موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شکل و صورت موجود ہے اور آپ کی روح بھی موجود ہے۔ اس کو جب آپ خیر بات کہتے ہیں تو وزن ختم ہو جاتا ہے، شکل و صورت اور روح باقی ہو جاتی ہے۔ جب برزخ سے روح عروج کرتی ہے تو وہ شکل و صورت بھی کھو جاتی ہے، بنیادی چپ کی شکل میں آ جاتی ہے، جو کسی بھی اور بدن کو لگا کر اس کو پھر کلوننگ کی جا سکتی ہے۔ ایک ایٹرنل کلوننگ پروسیس جاری ہے۔ مگر ارواح کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی روح پوزیسڈ نکل جائے، اگر روح جس خیال سے پوزیسڈ نکل جائے گی دنیا میں، یا تو وہ اوور کنسرن سے، یا نیک روح ہیں تو دعا کے لیے، کنسرن کے لیے، گائیڈنس کے لیے خدا کے حکم سے دوبارہ پلٹ سکتی ہے، اور بد روحیں پوزیشن کی وجہ سے اور تلخی کی وجہ سے یا اپنے پچھلے والوں کو عذاب نازل کرنے کے لیے وہ بھی پلٹ سکتی ہے۔ مگر دونوں قسم کے معاملات میں خدا کی اجازت لازم اور ضروری ہے، مگر وہ ویزیبل نہیں ہوتی، وہ صرف خواب کے پیٹرن میں ہی آ سکتی۔ تو بسا اوقات روح کو دیکھنا امپاسبل ہے، کیونکہ روح کو دیکھنا بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کو، اس کے لیے ویژن تیار ہے۔ اس کا لاسٹ پورشن ہے سر۔ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں خواب میں رستے میں پی گیا ہوں، آنکھ کھلی تو فرش حرم کی ٹھنڈک بھی میرے پاؤں میں محسوس تھی، یہ کہاں تک درست ہے؟ اس کا علاج کرو۔ اس قسم کے دعوی جو ہے وہ ذہنی بیماری کی علامت ہوتے ہیں، اور یہ ٹپیکل شیزوفرینیا کی علامت ہے۔ سر، تصویر اور مجسمہ سازی کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا تھا پچھلے سوال میں۔ مجسمہ سازی بڑی مشکل پڑے گی سید بلال کو تو، اس لیے کہ وہاں یہ کہا جائے گا کہ جو صورت بنائی ہے اس میں جان بھی ڈالو، تو درخت وقت میں تو کچھ آسانی رہے گی، مجسمہ سازی میں بڑی تکلیف ہوگی۔ تو مجسمہ سازی ایکچولی جیسے ابھی میں نینسی میں گیا ایک دفعہ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ بدھا کے بت بنا رہے، بہت سارے بت بات کے پیٹرنز کھینچ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ do you know that Buddha would never like it? And you are not kafir. اگر آج بدھا زندہ ہوتا تو وہ سب سے زیادہ ہیٹ اس بات سے کرتا کہ لوگ اس کے بت بنا رہے ہیں، کیونکہ اس اللہ کے بندے نے جتنا عرصہ وہ زندہ رہا، جتنا اس نے تعلیم دی، وہ تمام کے تمام بت پرستی کے مخالف رہا، اور اس کے گروپ میں آج بھی ہنایات کا جو فرقہ ہے آج بھی بدھ کو ایک فری تھنکر اور استاد کی طرح مانتا ہے۔ اور یہ ہندو راجا اشوک جو تھا، جس نے ایک بدنیتی سے کام لے کر مہایانا فرقہ کی بنیاد رکھی اور اس کے بت بنانے شروع کر دیے، تو ایک زیادتی تو اشوک کر گیا بدھا کے ساتھ، دوسرا ایک مسلمان کر گیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بتوں کے فگر بنانے سے، باقی تصاویر کی حد تک تو یہ شاید الاؤڈ ہے اور پرانے زمانے میں بنتی بھی نہیں، مگر فگر یہ جو بت بنانے کی حد تک اگر زمانہ ایسا نہ ہو کہ پلٹاؤ نہ ہو، بت پرستی کو پلٹاؤ نہ ہو، تو اس وقت تک شاید اس کی ممانعت نہیں ہے۔ مگر چونکہ انسان جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
मुनक्कश पर्दे लगाए गए। रसूल गिरामी मरतबत ने इसलिए उतरवा दिया कि लोग उस वक्त किसी भी चीज की परस्तिश कर रहे थे। उन्होंने समझा कि ऐसा ना हो कि इन्हीं पर्दों को मेरी निस्बत से परस्तिश शुरू हो जाए, तो इसलिए उन्हें उतरवा दिया। जब बुत परस्ती का शुबा ना हो, डर ना हो, खौफ ना हो, तो उस वक्त इन चीजों में कोई हद नहीं। I think we are turning back to the same ideas. कोई साहब अगर डायरेक्टली सवाल करना चाहे तो मेरे पास ये छोटे छोटे सवाल मौजूद हैं कि आई ट्राई टू आंसर क्विकली। पर्दा के बारे में आगाह फरमाएं कि टीवी देखने वाले मुसलमानों का पर्दा मौजूद है या नहीं है कुरान और हदीस की रोशनी में, जबकि टीवी की बेहयाई आज के दौर में बहुत बड़ा फितना है। थोड़ा सा जवाब तो मैं दे चुका हूँ, मगर हजूर गिरामी मर्तबत के ज़माने में एक दफ़ा नाचने वाले, खेल कूद दिखाने वाले मस्जिद नबी में आ गए, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के पीछे खड़ी थी। तो हुजूर ने पूछा, क्या आयशा तमाशा देखना चाहती हो? फरमाया या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया मेरे शाने की औरत से देख लो। फिर उम्मुल मोमिनीन उनके शाने की औरत में खड़ी हो गई और देखा कि जब तक देखा कि तो जब वो हुजूर ने पूछा क्या आयशा दिल भर गया? फरमाया या रसूलल्लाह भर गया। फरमाया फिर अंदर चले जाओ। तो टीवी में और उस तमाशे में हकीकत और मफरूजे का फर्क है। अगर एक जिंदा तमाशा जो मर्दों पे मुश्तमिल हो, रसूल अल्लाह अपनी मायत में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को दिखा सकते हैं, तो टीवी तो हकीकत से बहुत दूर है। सो कुरान की और शरअ की रोशनी में मेरा तो ख्याल यह है कि टीवी देखने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं। ये सवाल है जी, कुरान में दिलों में मोहर लगाने का जिक्र है, इससे क्या मुराद है? जबकि इंसान सोचता दिमाग से है। नफस और रूह की तारीफ क्या है और हकीकत? अगले बरस इंशाअल्लाह इसी मौके पर इस सवाल का जवाब कि ये बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा, इसमें दिलों पे मोहर लगाने का मैं आपको जिक्र कर दूं, मेरे अपनी जुबान से नहीं, मेरे शाइख अली बिन उस्मान फरमाते हैं को अल-रैनु मिन जुमलतिल वतनात अल-गैनु मिन जुमलतिल खतरात, कि इंसान के दिल पे दो तरह के हिजाब वारिद होते हैं, एक को खतरात कहते हैं, एक को वतनात कहते हैं। तो जब पहली मर्तबा दिल पे कोई खतरा वारिद हो तो वो कुछ देर ठहरता है, और इंसान अगर रजत करे निदामत से तो वो खतरा दूर हो जाता है और इंसान का दिल उसी तरह साफ और शफाफ हो जाता है। मगर अगर खतरे की निगहदाश्त ना करे तो वो खतरा वहां मौजूद होता है और उस खतरे की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हत्ता कि वो खतरा वतन बन जाता है। और जब कोई खतरा वतन बन जाए तो वो हिजाब और रैन बन जाता है, और हिजाब और रैन जो है दिल को मुस्तकिल गिरफ्त में लेकर हकीकत और शनाख्त खुदावंद से दूर कर देता है। और इसी को अल्लाह ताला दिलों पर मोहर लगाने के जिक्र से मिसाल देता है। नफस और रूह बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। रूह परवरदिगार का अम्र है, यसअलूनका अनिर रूह कुल्लु रूहिन अम्रिल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। ये बेसिक चिप है, बेसिक चिप, बड़ी मामूली से एक बड़े बारीक से जरे की शक्ल में, जिसमें पूरी इंसान की जेनेटिक कोड महफूज है। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आदम को उसकी औलाद बेशुमार जर्रों की शक्ल में हाथ पे, वो कितने बारीक हैं कि हजरत आदम को तमाम औलाद आदम जर्रों की शक्ल में उनकी हथेली पे दिखाई गई, और उनमें से कुछ सियाह और कुछ चमकदार थे। तो आदम उनको देख के रोए कि मेरी औलाद में से कुछ अजाब पाएंगे और कुछ सवाब। मगर वहां से रूह की नौइयत का पता चल जाता।
اس حدیث آدم سے روح کی نوعیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اٹ از دی minutest possible atom, maybe minutest more than the heson or the meson, کہ جو انسان کے باطن میں بڑی ہی باریکی اور احتیاط سے اس کے جسم میں رکھی جاتی ہے. اس میں کوڈ ہے, اس میں پورا احکام خداوندی کی کوڈ ہے, جسے اللہ کی شناخت ہے اس میں, اور یہ اوبلیوین کا شکار ہوتی ہے. جب یہ کوڈ ختم ہو جائے, عمر ختم ہو جائے, تو پھر اسی کو واپس نکالا جاتا ہے. مگر نفس جو ہے جبلی اقدار کے پیکٹ کو کہتے ہیں. نفس آپ کی ایکوائرڈ, آپ کی حیوانی اور آپ کی شعوری جبلتوں کے مجموعے کو نفس کہتے ہیں, which is always anti-God. اسی لیے اللہ نے کہا وَإِمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهْيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, اس نے ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی, چاہے وہ کتنی ہی نیکی پہ اسے کیوں نہ اکسائے. صاحب یہ ایک سوال ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے زمین 6 دنوں میں پیدا کی, اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ کن فیکون, تو یہاں کائنات کے دنوں کا تعین کیا ہے؟ حضرت محترم, کن فیکون کا مطلب کائنات کا پیدا ہو جانا نہیں ہے, بلکہ کن فیکون کا مطلب ہے کہ ماسٹر پلان کا آغاز ہونا. چونکہ اس سے پہلے پروردگار عالم نے ایک ماسٹر پلان تیار کی اور کہا کہ جو کچھ بھی اس میں زندگی اور ارواح بات میں ہونا تھا وہ میں نے لوح محفوظ میں درج کر دیا. تو لوح محفوظ میں درج کرنے کے بعد اسے سیل کیا. اس کو ہم لوح محفوظ اگر غور کریں تو یہ ماسٹر پلان ہے. جب ماسٹر پلان میں وہ درج ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ناؤ سٹارٹ آف. تو جب ماسٹر پلان سٹارٹ کی گئی تو اس وقت یہ کن فیکون کا لفظ بولا گیا. باقی رہا یہ زمین و آسمان کی عمر, تو آج ہمیں ماشاء اللہ تعالیٰ العزیز اللہ نے اتنی عقل ضرور دی ہے کہ ہم پیمانہ خداوند سمجھ سکیں کہ زمین کی تخلیق میں جو اللہ نے پیمانہ وقت استعمال کیا ہے, it is equal to 1 billion years is equal to 1 day. کیونکہ اللہ کے پاس ریلیٹیو ٹائمز کی بہت تخصیص ہے. کسی وقت کسی دن کو 1000 سال کے برابر کہا, کسی دن کو 50,000 سال کے برابر کہا, اور مختلف پیٹرن میں جو زمین کی تخلیق کا اس نے پیمانہ بنایا. So 1 day is equal to 1 billion years. یہ ماشاءاللہ یہ سوال بھی بڑا دلچسپ ہے, مگر مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہ منزل مقصود اللہ ہے اور اسلام صرف راستہ ہے. حضرت انسان کا 1400 سال تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کوئی صراط مستقیم نہیں بلکہ ایک پرپیچ اور پرخار راستہ ہے. اس قدر پرپیچ اور پرخار راستہ کہ خود صحابہ کبار بھی زیادہ مدت تک اس راستے پہ گامزن نہ رہ سکے. حضرت یہ فکرہ اس لیے بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ صحابہ کبار تو اس راستے سے نکل گئے. اگر آپ تابعین تبا تابعین تبا تبا تابعین اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا ذکر کرتے تو پھر یہ شاید اس کا مطلب اور ہوتا. اور نبی اکرم کی وفات کے چند سال بعد ہی حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگوں میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے ایک دوسرے کو قصدن مار ڈالا. جہاں تک میرا علم کہتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگوں میں زیادہ سے زیادہ 7 اصحاب نے شرکت کی, اور باقی تمام لوگ جو تھے وہ لوگ تھے جو تازہ ترین مسلمان تھے, ان میں صحابی کوئی نہیں تھے. بلکہ جنگ جمل اور صفین میں جو ہمیں شہادت ملتی ہے کہ ایک طرف عمر بن عاص اور ایک طرف حضرت کیا نام تھا جی ان کا, نہیں جی جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ام المومنین عائشہ, اور جنگ صفین میں
حضرت علی کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر اور دوسرے تو عمر بن عاص اور امیر معاویہ. تو ان ٹوٹل یہ ہمیں 4 ہی نام نظر آتے ہیں اور کوئی 5واں 6واں نام بھی شاید ہوگا. تو ان بڑی جنگوں میں اصحاب رسول شہید نہیں ہوئے، نہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، بلکہ یہ 9 واردان اے تازہ واردان بساط ہوائے شوق زنہار اگر تمہیں ہوس ناولوش ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہوس ناولوش تھی، تازہ واردان مسلمان تھے اور یہی آپس میں لڑتے رہے. اللہ ماشاء اللہ اصحاب رسول میں اس قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی. آپ کے سوال کی وہی کنٹینیوٹی ہے. یہ قسمت دیکھیے کہ جنگ صفین میں حضرت طلحہ اور زبیر کم از کم کسی صحابی کے ہاتھ سے نہیں مارے گئے. جب حضرت علی کے مقابل آئے تو حضرت علی نے کہا ہے طلحہ ہے زبیر، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے مجھے کہا تھا کہ اے طلحہ ہے زبیر تم علی کے خلاف لڑو گے، علی اس وقت حق پہ ہوگا. وہ اتنے اچھے لوگ تھے کہ انہوں نے فوراً اس بات کی شہادت دی اور میدان جنگ چھوڑ کے نکل گئے. اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان بھی یہی واقعہ پیش آیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا اور گھروں گھروں میں چلے گئے. جنگ صفین میں عمر بن عاص بھی نہیں مرے، امیر معاویہ بھی نہیں مرے، حضرت علی بھی نہیں مرے اور ایک لے کے حضرت عمار بن یاسر مرے، مگر وہ بھی کسی صحابی کے ہاتھ سے نہیں مرے. اس لیے تمام سوال جو ہے وہ ایک ایسے مفروضے پہ قائم ہے جس کی شہادت نہ تاریخ سے، نہ دین سے، نہ مذہب سے ملتی. حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے بارے میں کہا وہ قائم بالزمان ہے اور انہوں نے یہ خواب میں دیکھا. خواب اچھا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. سلمان رشدی نے غلط باتیں حضور سے منسوب کی. امریکیوں نے حضور کی شبیہ تیار کی ہے. کیا ایسی باتیں خدا تعالیٰ نے ان اشخاص کے مقدر میں لکھ دی تھی؟ پہلا سوال یہ ہے کہ صاحب حال، صاحب کمال، صاحب جمال تینوں کی وضاحت کر. میرا خیال یہ ہے کہ میں تو ان کو لینگویج کے لحاظ سے تقسیم کر سکتا ہوں. صاحب حال وہ ہے جو اپنے جذبوں میں مگن ہے، کسی بھی نفیس جذبے میں مگن ہے. صاحب کمال جو ہے جو کسی سکل میں آؤٹ سٹینڈنگ ہے، اور صاحب جمال تو ماشاءاللہ کوئی بھی شخص نہیں بھول سکتا کہ صاحب جمال کون ہوتا. باقی سلمان رشدی نے غلط باتیں حضور سے منسوب کی ہیں. یقیناً his history is poor, his knowledge is poor. اس قدر جاہل مطلب کی باتیں تو ویسے درخورِ اتنا نہیں تھی. مسلمانوں کو غصہ آیا وہ بہت جائز تھا، جو قتل کا فتویٰ دیا وہ بھی بہت جائز ہے. تو میرا خیال ہے سلمان رشدی کے لیے ان غلط باتوں کی یہ سزا کافی ہے کہ میرا خیال ہے اس پہ ایک بھی دن موت کے خوف کے بغیر نہیں گزرا ہوگا. باقی امریکیوں نے حضور کی شبیہ تیار کی تو حضرت یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. میرا خیال بہت پہلے بہت سارے لوگوں نے حضور کی شبیہ کو تیار کیا، انہوں نے ایفرٹس کی، بنائی. یہ کو ہم پہ لاگو تو نہیں ہے کہ ہم ان شبیہوں کو اصلی مان لیں. اگر ہم مسلمان ہیں اور انہوں نے کوئی شبیہ تیار کی ہے یا مماثلت تخلیق کی ہے تو یہ ہم پہ تو کوئی انہوں نے فورس نہیں کیا کہ آپ اس شبیہ کو واقعی انہی کی شبیہ مان لیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ دس کائنڈ آف این ایٹیچیوڈ آن دی پارٹ آف مسلم از سمپلی ان ایجوکیشن. کہ آپ امریکی حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری ذلت و آزاری کی ہے حضور کی شبیہ مبارک بنا کر، اور جو پریکٹیکلی وہ آپ کے دین کا مطلق ستیہ ناش کر رہے ہیں، آپ کو اپنے سسٹم اور خیال دے کر آپ کے دین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. اس میں آپ کو ان سے بڑی ہمدردی ہے. وہ عجیب سی بات لگتی ہے. سوال ہے جی کیا اجرام فلکی انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ صرف اپنے شعاعی اثرات کی حد تک، اس سے زیادہ. وہ آپ کا مقدر نہیں ہے، آپ کا نصیب نہیں ہے. مگر اگر چاند ہے
تو وہ آپ کے مزاج پر، آپ کے بدن کے پانی پر، عورتوں کے سلسلوں پر، سمندروں پر، ہر حال میں اثر انداز ہوتا ہے۔ سورج ہے تو اس کی گرمی، اس کی تپش آپ کے مزاج، آپ کے خیال پر یقیناً اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح باقی سٹار سے بھی کچھ ایسی شعائیں ضرور ایشو ہوتی ہوں گی، الفا، بیٹا، گاما ریز، جو ضرور آپ پر اثر انداز ہوتی ہوں گی، مگر ان کا مقدر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا سیاروں کی نحوست دور کی جا سکتی ہے؟ کیا جگہ یا ملک بدل سے سیارے کے اثرات بدل جاتے ہیں؟ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ان کا انسان کے مقدر سے کوئی واسطہ نہیں۔ جس انسان نے یہ گمان کیا کہ ستارہ اس پہ حکمران ہے، اس نے کفر کا ارتکاب۔ ہاں، ایک نالجبل حد تک آپ اس میں ایک علمی حیثیت سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کیا گیسز ہیں، کیا پروبیبلٹیز ہیں۔ اللہ نے ان کو اٹکل پچو والے اور خراس کا نام دیا ہے، اور اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں۔ کیا مرشد کے پردہ کرنے پر دوبارہ مرشد پکڑنا بیعت ضروری ہے یا پہلی بیعت کافی ہے؟ کیا فیض اپنی مرشد سے ہی حاصل ہوتا ہے؟ جناب محترم، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر پہلے مرشد نے کوئی فیض عطا کر دیا ہے اور تھوڑی سی ایجوکیشن ہو گئی ہے، پھر تو کسی استاد کی ضرورت نہیں رہتی، مگر مرشد جو ہے وہ یہ لفظ بڑا کڑا ہے۔ اگر آپ اس کو سادہ سا لیں کہ تصوف کے لیے اور لرننگ کے لیے بھی اسی طرح 2-4 استادوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے باقی علوم میں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک استاد سے آپ کو پراپر علم حاصل نہ ہو اور آپ زندگی میں ہی کسی دوسرے استاد سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ سید حجویر نے اپنی کتاب میں بڑی اچھی طرح لکھا ہے کہ میں نے کم از کم 64-65 استادوں سے کسب فیض حاصل کیا، حالانکہ ان کی بات شیخ ابو الفضل خطلی سے تھی۔ کیا دوسری جگہ سے بھی فیض حاصل ہو سکتا ہے؟ کسی بھی جگہ فیض ہوگا تو وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، اور کسی بھی ایسی جگہ جس کو آپ کا کتنا ہی بڑا استاد سمجھ کے جائیں، فیض ہے ہی نہیں تو کہاں سے حاصل ہوگا؟ کسی پیر فقیر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ تعالیٰ نے فقیر کو با اختیار بنایا ہوتا ہے دعا کی حد تک۔ اللہ نے فقیر کو سب سے بڑا جو ہتھیار دیا ہوتا ہے وہ دعا دی ہوتی ہے۔ اگر میری دعا سے بل کلنٹن کل مر جائے تو میرا خیال میں اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ تو یہ درجات دعا ہے جس سے فقیر دوسرے فقیر سے ممتاز ہوتا ہے۔ کسی فقیر یہ منہ سے نکلتی سنی جاتی ہے، کسی کے ہفتے عشرے کے بعد، کسی کے سال کے بعد، اور کسی فقیر کی سرے سے نہیں سنی جاتی۔ پیر بھائی کا دنیا اور آخرت میں کیا رشتہ ہے؟ حضرت بس انس ہے، یہ انسیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ دو انسانوں کے درمیان ایک ہی استاد سے انس ہوتا ہے۔ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں تو مجھے دوسرا گورنمنٹ کا کالج کا دور سے آواز دے گا، یو آر اے رابین، اسے آئی واز اے رابین، تو مجھے تو اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ایف سی کالج کے کٹھے پڑے ہیں تو ان میں انسیت قائم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خدا کے لیے کسی استاد سے پڑھے ہیں تو وہ نیچرلی ذرا زیادہ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک انس کی فضا ہے جو دو شاگردوں میں قائم ہو جاتی ہے۔ باقی رہا کہ والدین کی سزا ان کی اولاد کو ملنے کا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر والدین سے کی خطا کی سزا مل بھی رہی ہو تو اولاد اپنے نیک کسب سے اس خطا کو معزول کر سکتا ہے۔ یہ حضور اکرم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے۔ یہ کس علم کے لیے کہا گیا؟ دراصل جہاں تک علم کی بات تھی وہ تو حضور گرامی مرتبہ خود ہی ایشو کر رہے تھے۔ یہ دراصل اس علم کی بات ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے دنیاوی فراست و حکمت میں ہوتا ہے، اور اس حدیث کا بھی مطلب یہ ہے کہ اگر ذرہ حکمت و علم جو ہے ہزاروں میل بھی دور ہو تو اس کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اس پہ دوسری حدیث فرمائی کہ حکمت میراث مومن ہے، جہاں سے اسے ملے اٹھا دو۔ تو علم تو خدا کی شناخت ہے، مگر حکمت علم کا وہ حصہ ہے
جو ساری کائنات میں بکھری ہوئی ہے اور کسی انسان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن میں فرمایا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تمام بنی آدم کو کرامت بخشی. نماز کی اہمیت کس حد تک ہے؟ اس لیے میں تو چونکہ نماز کبھی میں نے چھوڑی نہیں ہے، اس لیے میری حد تک تو اہمیت بہت زیادہ. آخری سوال یہ ہے جی، الحمدللہ ہم آخری سوال کے قریب اور کھانے کے نزدیک پہنچ گئے ہیں. آپ کے نزدیک گناہ اور نیکی کیا ہے؟ میرے نزدیک گناہ خدا سے دوری ہے اور نیکی اس کا قرب. تو حضرات محترم، یہ اتنا ریسرچ ٹاپک ہے کہ اتنا آسان سبجیکٹ نہیں ہے کہ اتنا تھورلی ریسرچ کیا جائے اور اس کو دکھانا جائے. اٹس پاسبل ٹو گیٹ اے ٹیکسٹ آف دس اسپیچ؟ جی ہاں، یہ ہو رہی ہے. نہیں مطلب ناٹ آن ویڈیو اور ریٹن ٹیکسٹ. سب یہ ہو جائے تو کسی کی ڈیوٹی لگا کے اسے ریٹرن میں ڈال. میں نے تو صاحب آج تک خط نہیں کسی کو لکھا. یہی سبجیکٹ پچھلے کانفرنس میں بھی آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے یہی جواب دیا تھا، تو کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی آپ نے؟ صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ میرے بہت سارے ارلی رومانسز اس لیے غارت ہو گئی کہ میں خط بھی نہیں لکھا. چلو دعا مانگ لی. چلیے آپ مولوی صاحب کو کہیں گے کو مختصر سی دعا ہو جائے. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے مولا کریم، ہماری اس جستجو کو اولاد قبول و منظور فرما. اے مولا کریم، ہمیں حق کا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے دوست قرب و جوار دور دراز سے اللہ تیری متلاشی اور تیری تلاش کے لیے آئے ہیں، اللہ ان سب کو اپنا راستہ عطا فرما. اے العالم، جتنے دوست پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ، بیماروں کو بیماری سے نجات عطا فرما. یا اللہ، جن کے عقیدے بیمار ہو چکے ہیں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. डबल वर्ड स्कोर होना